اب سرکشی کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیاوی کوئی کام نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں جمعہ مقدس دن ہے، ان کے یہاں ہفتے کا دن مقدس تھا، مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دیں، کوئی دنیاوی کام نہ کریں، اور جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن اور رات میں کوئی دنیاوی کام جائز نہیں تھا۔ تو ان کی ایک قوم تھی، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو دریا اور سمندر کے کنارے رہتا تھا، ان کی گزر اوقات مچھلیوں پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی، پورے ہفتے مچھلیاں بہت کم آتی اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ پانی نظر نہیں آتا۔ اب وہ کہتے کہ بھی ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار حرام ہے، کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، تو وہ صبر کرتے، اور باقی دنوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، گزر اوقات بھی مشکل ہو جاتے، تو کچھ عرصے تک وہ صبر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو انہوں نے ایک ناجائز تدبیر کی۔ وہ تدبیر یہ کی کہ اس دریا کے قریب، اس سمندر کے قریب انہوں نے نہریں کھودی، اور نہریں کھود کر اپنے علاقوں میں بڑے بڑے تالاب بنائے۔ اب کیا کرتے، ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے، جیسے یہ نہر کا منہ کھولتے تو پانی سمندر سے اور دریا سے گزر کر تالاب میں جمع ہو جاتا، وہ پانی سے وہ تالاب بھر جاتے، بڑے بڑے تالاب تھے، اور وہ مچھلیوں سے بھر جاتے۔ اب مچھلیاں دوبارہ واپس نہ جا سکیں اس لیے نہر کا منہ بند کر دیتے، پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، ہفتے کے دن تو ہم صرف دو کام کرتے ہیں، نہر کا منہ کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو مچھلیوں کا شکار ہے، جب مچھلیوں کو تم نے تالاب میں قید کر لیا تو شکار تو ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو یہ کام 70 سال سے کر رہے ہیں، 70 سال ہو گئے تھے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آ جاتا، 70 سال سے یہ ہمارا معمول ہے۔ تو اس قوم میں بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، انہوں نے بستی کے اندر دیوار کھینچ دی اور کہا کہ ہم اپنے گھر، اپنے سارے سامان الگ کرتے ہیں، تم سے ہم بات چیت نہیں کریں گے کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو وہ الگ رہنے لگے، اور جو گناہگار لوگ تھے وہ بستی کے دوسری طرف، بیچ میں دیوار تھی۔ ایک دن صبح یہ نیک لوگ اٹھے تو کہا کیا بات ہے، کوئی آواز نہیں ہے، چولہا اگر جلے گا تو دھواں اڑے گا، کوئی دھواں اڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے۔ جب اندر گئے تو یہ بندر ان کے قریب آتے، یہ بندر تو بن گئے تھے لیکن پہچاننے کی ان میں صلاحیت تھی، یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کو لپٹ لپٹ کر یہ روتے، اور رشتہ دار ان سے کہتے ہم نہ کہتے تھے گناہ مت کرو، تم نہیں مانتے تھے، تو وہ سر کے اشارے سے وہ یہ اظہار کرتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، وہ بندر یا خنزیر یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لے، تو 3 دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے، یہ بات نہیں ہے، بندر تو ایک جانور پہلے سے ہے۔ جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ قوم حدیث پاک کے مطابق، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، وہ قوم 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے۔ قرآن کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اس کی نسل باقی نہیں رہتی، تو وہ نسل چل ہی نہیں سکتی۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت مانے ہفتے کا دن، سیٹرڈے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تم انہیں جانتے ہو، فَقُلْنَا، پس ہم نے فرمایا، لَهُمْ، ان لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ قردہ مانے بندر، ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔